تھی۔ یزید کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا کوئی شخص اس جیسے کی بیعت کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے انیق صاحب، دیکھیں تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ حق اور باطل کی وضاحت کے لیے رقم کیے گئے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا ذکر آتا ہے تو یہ بیسیکلی حق اور باطل کے دو نمائندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو حق کے اوپر ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے، جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اس کے کلمات، اس کا طریقہ کار، اس کے معاملات وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بالکل جدا ہیں۔ اور جب باطل کی بات ہم دیکھتے ہیں، شیطان کا رویہ دیکھتے ہیں، اس کا کردار دیکھتے ہیں، اس کی باتیں دیکھتے ہیں، اس کے احوال پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے یہ باطل ہے۔ اب ادھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جب حق اور باطل یہ اپنی اپنی جگہ واضح ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن تاریخ میں بہت دفعہ ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ حق اور باطل میں التباس ہونے لگتا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ حق اور باطل کا التباس نہیں ہونا چاہیے، جب حق اور باطل آپس میں گڑمٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شہید کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ اپنا خون بہاتا ہے تو دیٹ از ایکچولی دا لائن آف ڈیمارکیشن، وہ ایک مارک کو ڈرا کر دیتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا کیونکہ یہ حق تھا، اگر اس کے لیے جان دینی پڑی تو جان تو دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور تم دنیا کے اندر رہ رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ وہی بات کہ تم تذبذب کا شکار ہو، اور الحمدللہ ہم جان دے کر بھی مطمئن ہیں۔ آپ نے جو بات کی وہ بات یہ تھی کہ یزید وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت چاہتا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ بات پتا تھی کہ امام حسین وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا کہ حسین کو مولا بھی کہا گیا ایک روایت کے مطابق۔ اب بات اس میں یہ تھی کہ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو بات یہ واضح ہو جاتی کہ جو حق ہے وہ کہاں آ کر جھک گیا؟ باطل کے آگے، یعنی یزید کے آگے۔ تو یزید کو آٹومیٹیکلی ایک سربراہ مان لیا جاتا اور یزید کی حکومت کو دیندار حکومت کنسیڈر کیا جانے لگتا، جو کہ حقیقتاً باطل پرستانہ حکومت تھی۔ وہ اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا خوبصورت تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سفر شروع ہونے سے پہلے 2 مرتبہ امام حسین سے ملاقات فرمائی۔ پہلی ملاقات کے اندر آپ فرماتے ہیں دیکھو حسین، تم اس سفر پہ نہ جاؤ، بلکہ کیا کرو، اہل کوفہ والوں سے ڈیمانڈ کرو کہ وہ پہلے ابن زیاد کو قتل کر دیں، جب ان کے گورنر کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد تم وہاں پر جاؤ گے تو حکمرانی آسانی سے لے لو گے۔ یہ پہلے دن کی بات ہوتی ہے۔ امام حسین خاموش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں سوچوں گا۔ جب ویری نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو آپ پھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو اگر تمہیں حکومت چاہیے نا، مجھے اندازہ ہے کہ کوفہ والے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، آپ یمن کے علاقے کی طرف چلے جائیں، وہ گھاٹیوں والا علاقہ ہے، آپ کو سیکیورٹی مل جائے گی، اگر آپ نے امامت قائم کرنی ہے وہاں سے اپنے قاصد بھیجتے جائیے گا، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے جائیے گا، لوگ آ جائیں گے، بیعت کر لیجئے گا، جب حکومت ڈکلیئر ہو جائے گی اس کے بعد آ کے آپ جنگ کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام سرکمسٹانسز کو سامنے رکھنے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ میں اس سفر سے رک نہیں سکتا۔ آپ اس سفر کے لیے نکلتے ہیں اور وہ بات میدان کربلا کے اندر جا رہے ہیں، اور حدیث اس کے اوپر شاہد ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم موجود ہے کہ مجھے اس مقام پر شہید کیا جائے گا، تبھی تو لوگوں کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں نبی علیہ السلام نے کچھ اور کہا تھا، تمہارے بارے میں کوئی اور رائے تھی، میں نے تمہارا جنت میں اور مقام دیکھا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہاں جا اس لیے رہے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر میں یہاں پر جھک گیا تو گویا باطل کے آگے جھک گیا اور حق کی پہچان ختم ہو جائے گی اور باطل کو سند مل جائے گی۔ لیکن کیا بات ہے؟ بات وہی ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حسین کا پیغام یہ تھا کہ جب حق اور باطل کا مارکا ہوگا، بے شک تعداد کے اندر کم کیوں نہ ہو، جان کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے، بچے قربان کیوں نہ کرانے پڑے، تمہیں یہ سب کرنا ہوگا اس لیے تاکہ حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، اور انشاءاللہ حق بظاہر ہار کر بھی جنگ جیتا ہوا ہوگا اور باطل جنگ جیت کر بھی حقیقتاً ہار گیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک زندہ وہی ہے جو اس کے نام کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔